الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل قربانی۔ عورت اور باشعور بچے کا ذبیحہ۔ اگر نابالغ بچہ باشعور ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے پر قادر ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ نیز عورت کے لیے بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لہذا مسلمان عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ فتاوی شامی۔ ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے درمیان ہے، یعنی ٹھڈی کے نیچے سے سینہ شروع ہونے کی جگہ تک ذبح کی جگہ ہے۔ ہدایہ۔ گدی کی طرف سے جانور ذبح کرنا، حلق کے بجائے گدی کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر رگیں کٹ جائے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ فتاوی شامی۔ ایک آدمی سے سب رگیں نہیں کٹی، اگر ایک شخص نے جانور ذبح کیا لیکن اس سے 3 رگیں نہیں کٹی، پھر دوسرے شخص نے باقی رگیں ذبح کی، تب بھی دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے گا تو جانور مردہ ہوگا۔ فتاوی محمودیہ۔ جانور ذبح کرتے وقت چھوٹ کر کھڑا ہو گیا، اگر جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا گیا اور ذبح کرنے والے نے چھری لے کر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیا کہ اچانک جانور چھوٹ کر کھڑا ہو گیا، پھر جانور کو پکڑ کر دوبارہ لٹایا گیا، تو اب ذبح کرنے والے کے لیے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ داہنے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری نہیں، داہنے ہاتھ سے ذبح کرنا واجب نہیں ہے، صرف بہتر ہے، لہذا بائیں ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ فتاوی محمودیہ۔ ضروری تنبیہ۔ قربانی کے جانور کا خون، ہڈیاں اور اوجڑی اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کو عام راستوں اور گزرگاہوں پر ڈال دینا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ان چیزوں کو ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا پھر ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، ان چیزوں کو اس طرح ڈالنے سے راستہ گزرنے والوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑی بدبو پیدا ہوتی ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں لوگوں کو تکلیف دینے والوں کے متعلق سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ قربانی کا گوشت۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ افضل اور مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے لیے رکھے، اور ایک حصہ رشتہ دار اور دوست احباب میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ فقراء مساکین میں تقسیم کرے۔ لیکن جس شخص کے اہل و عیال زیادہ ہو تو کچھ حصہ رشتہ دار اور مساکین کو دے کر باقی سارا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ فتاوی شامی۔ قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں۔ قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر اپنی قربانی کا گوشت بیچ دیا تو اس کی قیمت فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ فتاوی شامی۔ قصاب کو اجرت میں گوشت یا کھال وغیرہ دینا۔ ذبح کرنے والے قصائی کی اجرت محنتانہ میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں ہے۔ محنتانہ رقم وغیرہ کی صورت میں علیحدہ پہلے سے متعین کر کے دینا چاہیے، پھر بطور ہدیے کے گوشت دینا جائز ہے۔ فتاوی شامی۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ حلال جانور کے حرام اعضاء۔ مذبوحہ حلال جانور کی 7 چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 1، بہنے والا خون۔ نمبر 2، مذکر یعنی نر کی پیشاب گاہ۔ نمبر 3، مؤنث یعنی مادہ کی پیشاب گاہ۔ نمبر 4، خصیتین یعنی فوطے۔ نمبر 5، غدود یعنی خون جم کر گٹلی کی صورت ہو جاتی ہے، اس کو غدود کہتے ہیں۔ نمبر 6، مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی۔ نمبر 7، پتا۔ فتاوی شامی۔ قربانی کی کھال کا استعمال۔ بہتر یہی ہے کہ قربانی کی کھال صدقہ میں دے دی جائے، تاہم اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا بھی جائز ہے۔ مثلا چمڑے کو دباغت دے کر مسلح بنانا یا چمڑے کی کوئی چیز بنا کر استعمال میں لانا۔ اسی طرح مالدار اور غریب کو بھی بطور ہدیہ دے سکتے ہیں۔ کھال کو فروخت کر دیا تو قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی کی کھال کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت اپنے خرچ میں لانا جائز نہیں، بلکہ فقراء پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ فتاوی شامی۔ قربانی کی کھال مدارس میں دینا۔ قربانی کی کھال مدارس کے نادار طلباء کو بطور صدقہ دینا درست ہے، اس میں صدقہ اور علم دین کی اشاعت دونوں کا ثواب ملنے کی امید ہے۔ فتاوی محمودیہ۔